السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، روزانہ کے روزمرہ کے لین دین کے معاملات میں، چاہے لین دین کا معاملہ تحفے تحائف کے طور پر ہو، خرید و فروخت کے طور پر ہو، یا کوئی اچھا کام آپ کے لیے کوئی کر کے دے دے، اس کے بدلے میں آپ اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، کچھ کر کے دینے کے معاملات ہیں، اس میں بدلے میں اگر ہم اس کو کچھ نہیں دیتے تو شکریہ کہہ دیتے ہیں، تھینک یو کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے، یا ہم جزاک اللہ خیر بھی کہتے ہیں، تو ان الفاظ کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور کتنی اہمیت ہے، آج ایک مختصر الفاظ میں اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، آپ کی زندگی میں ہر موقع کا ہمیں سبق ملتا ہے، ہر موقع کے لیے ہمیں آئیڈیل اور نمونہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، جس نے احسان کرنے والے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ جو بندوں کا احسان مند نہیں ہوتا، کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی احسان کر دے تو وہ بندوں کا احسان مند نہیں ہوتا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ بظاہر یہ سوچنے سے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات کہ بندہ اللہ کی ناشکری کیوں کرے گا۔ ایک بندہ کوئی اس کے لیے کوئی کام کر دے تو اس کو اگر وہ شکریہ ادا نہ کرے تو پھر گویا وہ اللہ کا ناشکرہ کیسے ہو سکتا ہے۔ محدثین اکرام اور حدیث کے شراح کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے احسان کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو جو بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تو پھر وہ ناشکرہ ہی ہے۔ لہذا جو کسی کے احسان کرنے پر اس کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا اور اس نے اس محسن کے لیے کہہ کر دعا دی، جزاک اللہ خیر، اللہ ہی تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے اور صلہ عطا فرمائے، تو اس نے اس دعائیہ کلمے کے ذریعے اس پر تعریف کو مکمل کر دیا، یعنی اس کی جتنی تعریف کی جا سکتی تھی گویا اس کلمے کے ذریعے سے اس نے ادا کر دی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دکھنے میں تو یہ کلمہ جزاک اللہ خیر کا کلمہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر جو احسان کروایا ہے، جو بندے نے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یہ احسان کیا ہے، تو وہ دعا کر کے کہنا چاہتا ہے کہ اصل میں تو اس کا کوئی بدل نہیں دے سکتا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی تحفہ بھی دے تو کوئی بہت بڑی ہی چیز دے دیں، مختصر بہت چھوٹی بھی چیز دے اور اس کے بدلے میں آپ اس کو جزاک اللہ خیر کہہ دیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بہت بڑی ہو، کیونکہ کلمہ کہہ کر وہ بتلاتا ہے کہ میں اس کا بدل نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بدل تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ گویا کہ وہ اپنی عاجزی کا اس کے اندر اظہار بھی ہو جاتا ہے، جو اسلام کی ایک بہت ہی اہم تعلیم ہے۔ محترم ناظرین، اور اسی طرح وہ اس چھوٹے سے چھوٹے تحفے کی اور اس بڑے سے بڑے تحفے کی، یا کوئی بڑا کام کر کے کوئی دے دیا، کوئی چھوٹا کام کر کے کوئی دے دیا، تو وہ گویا کہ اس شخص کی قدر شناسی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ آئے، اور آپ یہ جانتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے شروع کے زمانے میں جب صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار مدینہ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سارے عالم میں ویسی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، عاجز ہے۔ ہر جگہ پر صحابہ نے ان کی غمگساری کی، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، ہر معاملے میں، کاروبار میں، گھر میں، سامان تجارت میں، ہر چیز میں ان کو شریک کیا، ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا۔ صحابہ جو مہاجرین تھے وہ لوگ تعجب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ کا یہ ایثار، ان کے ہمدردی اور یہ ان کے تعلق کو دیکھ کر ہم حیران ہیں، اور ہم یہ ڈر رہے ہیں کہیں اللہ پاک سب کا سب اجر انہی کو تو نہ دے دے، ان کا یہ اجر، ان کا ایثار دیکھ کر سب بدلہ، سب ثواب انہی کو تو نہیں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان الفاظ میں بات سمجھائی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک تم ان کے احسان کے عوض ان کے لیے کوئی کلمہ خیر نہ کہہ دو، یعنی ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ جب تک تم ان کے لیے دعا کرو گے تو ان کو بھی اجر ملے گا اور تم کو بھی اجر ملے گا۔ اس سے یہی پتہ چلا کہ جو کچھ بھی کوئی ہم کسی کے لیے، کوئی ہمارے لیے کوئی کام کر دے، کوئی تحفہ دے، کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو، تو بدلے میں جزاک اللہ خیر کہہ دینا چاہیے۔
اس سے اس کے اندر کئی فائدے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب کے تقاضے کے مطابق ہے، اس میں اللہ کا نام آ جاتا ہے، اللہ کا نام لینے کا بھی ثواب مل جائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے، اس کو آگے بڑھانے کی، سوسائٹی میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تھینک یو کہہ دیں، شکریہ کہہ دیں، تو اس کا تو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اگر خالی کہہ دینے کے، اچھے بات ایک کہہ دینے کے برابر وہ کچھ کلمہ ہوگا، لیکن اگر جزاک اللہ خیر کہیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہے، سنت بھی ہے، اسلامی تعلیم بھی ہے، اللہ کا نام بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔